السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ التوبہ کے رکوع نمبر 6 کی تلاوت کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین کرام، اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ التوبہ کے رکوع نمبر 6 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل۔ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا واللہ علی کل شیء قدیر۔ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى
وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون ناظرین کرام، اب تک ہم سورۃ التوبہ کے رکو نمبر 6 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب ہم حسب سابق چند قواعد بھی دہرائیں گے۔ سب سے پہلے یا ایھا الذین، یہاں پر جو مد ہے مد منفصل ہے، اس کو ایک الف کے برابر جو کھینچتے ہیں یا کو، اس سے مزید اس کو بڑھا کر کھینچیں گے کیونکہ یہاں مد منفصل ہے۔ الذین میں ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ آمنو ما لکم اذا، ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ قیلا میں قاف کو گول پڑھیں گے۔ یہ حروف مستعلیہ یعنی وہ حروف جو ہمیشہ گول پڑھے جاتے ہیں ان میں سے ایک حرف ہے۔ لکمنفرو، نون ساکن کا یہاں اخفا ہوگا، یعنی اس کی جو آواز ہے وہ پوشیدہ رہے گی، مکمل اس کی آواز کی ادائیگی نہیں ہوگی، اور ایک الف کے برابر گنہ کی بھی آواز ہوگی۔ آگے را پر پیش ہے تو را کو ہم گول پڑھیں گے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کا جو لام ہے یہاں باریک پڑھیں گے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے اللہ کے لام سے قبل حرف پر اگر زیر یعنی کسرہ ہو تو اللہ کا جو لام ہے اس کو باریک پڑھتے ہیں۔ آگے ثا، اس کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس برعکس سین جو ہے اس کو سختی کے ساتھ۔ یہ سین اور ثا میں یہی فرق ہے کہ سین سختی کے ساتھ اور ثا نرمی کے ساتھ، یہ دونوں حروف میں فرق ہے، تو اس فرق کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا جو تلفظ ہے اس میں کافی بہتری ہوگی۔ قاف کو گول پڑھیں گے، اس کے بعد الی الارض، را ساکن کو بھی یہاں گول پڑھیں گے۔ قاعدہ یہ ہے کہ را ساکن سے
قبل جو حرف ہے اس پر زبر اور پیش ہو تو را ساکن جو ہے اس کو گول پڑھیں گے۔ آگے ضاد، یہ تو ہمیشہ پر ادا کیے جانے والے حروف میں سے ایک حرف ہے تو اس کو ہم گولی ہی پڑھیں گے۔ علامت وقف تو آنے کی وجہ سے وقف کر دیا، اور ضاد جو متحرک ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ ارضیتم، را اور ضاد ان دونوں کو گول پڑھیں گے۔ اور میم ساکن کے بعد حرف با آیا ہے تو قاعدہ یہ ہے کہ یہاں میم کا اخفا ہوگا، یعنی میم کی مکمل جو آواز ہے اس کی ادائیگی نہیں ہوگی، بلکہ اس کی جو آواز ہے پوشیدہ رہے گی، اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی یہاں ادا کی جائے گی۔ بالحیات الدنیا من الآخرہ، خا اور را یہ دونوں حروف یہاں گول پڑھے جائیں گے۔ علامت وقف جیم ہے تو وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے جو آخری حرف ہے، چونکہ یہ تاء مدورہ یعنی گول تا ہے، تو اس کو ہائے ساکنہ میں تبدیل کر کے وقف کریں گے۔ ہائے ساکنہ وہ ہا جس پر ساکن یا سکون یا جزم آتا ہے اس کو کہتے ہیں، تو اس تاء مدورہ جو گولتا ہم کہتے ہیں اس کو ہاں میں بدلنا ہوتا ہے۔ قاعدہ وقف کے 3 ضروری باتیں ہیں جو قاعدہ وقف کے مطابق ہیں، تو وہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ سب سے پہلے آخری حرف اگر متحرک ہوتا ہے اس کو ساکن کر کے پڑھتے ہیں، اگر آخری حرف گولتا ہوتا ہے تو اس کو ہم ہائے ساکنہ میں تبدیل کر کے پڑھتے ہیں، اگر آخری حرف پر 2 زبر ہوتے ہیں تو اس کو 1 الف میں تبدیل کر کے پڑھتے ہیں۔ یہ 3 ضروری امور ہیں جو قاعدہ وقف سے متعلق ہیں، ان باتوں کو یاد رکھیں گے تو وقف کرتے ہوئے ہمیں کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہوگی۔ فما متاع الحیات الدنیا، متاع میں تا کو باریک پڑھیں گے، آگے حیات الدنیا میں بھی تا کو باریک پڑھیں گے، فی الآخرۃ میں خا اور را کو دونوں کو پر پڑھیں گے اور تا کو باریک پڑھیں گے۔ الا قلیل، قاف کو پر پڑھیں گے، یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے۔ علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے آخری جو متحرک حرف لام ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل جو حرف مد یا ہے جو عموماً 1 الف کے برابر کھینچا جاتا ہے، لیکن یہاں چونکہ مد عارض کا قاعدہ لاگو ہوا ہے تو اس کو 1 الف سے بڑھا کر کھینچیں گے۔ ناظرین کرام، آج کے کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔